کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر. ایک بات دوران تقریر ذکر کیا شیخ نے اس پر کہ بچے نے لا کر ایک چٹ دیا سوال. اس سوال کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی کا جواب دیے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلے کا. کسی بدعتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ. حقیقتاً یہ ہے کہ جو روایت کی گئی بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیے تو اس سے شدید تر وعید ہے بدعتی کے لیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, جس کو آپ نے ویڈیو کے اندر شیخ توصیف الرحمان صاحب کی زبانی سنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر تحقیقی ویڈیو کے اندر حدیث کی سند کی جانچ پڑتال کے تعلق سے جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں اس میں ایک بات کی ہمیشہ سے زور دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے. کسی بھی ڈگری یافتہ مولوی مفتی کی بات کو آنکھ بند کر کے ایکسپٹ مت کیجیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کے خبر کی تحقیق کر لیا کرو, جانچ پڑتال کر لیا کرو, چھان بین کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو, ہر مسلمان کو, عورت ہوں یا مرد ہوں, جانچ پڑتال کرنے کا, چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو بلا دلیل بلا تحقیق ماننے کا حکم نہیں دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کسی مفتی, کسی مولوی, کسی ڈگری یافتہ عالم کی بات کو سنے تو اس کی بات کی تحقیق کر لے, جانچ پڑتال کر لے, چھان بین کر لے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں, بلکہ غفلت میں تحقیق نہ کرنے کی بنا پر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, جس کی بنا پر یہ گناہگار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹ منسوب کی, جھوٹی بات بیان کی, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109, 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے, بلکہ تحقیق کرنی چاہیے. اگر جھوٹی بات ہے تو اس کی نشاندہی کریں, اس کی وضاحت کریں, اس کے بارے میں کھول کر بتائیں کہ یہ جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث جس کو شیخ توصیف الرحمان صاحب نے لوگوں میں بیان کیا, اور لوگوں میں سے کوئی عقل مند شخص سوال بھی کیا
کہ ذرا آپ بتا دیں اس حدیث کا حوالہ، تو دیکھیے ڈگری یافتہ مولویوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب حوالہ مانگا جاتا ہے۔ اس نے تو صرف حوالہ مانگا تھا، کہیں اگر سند کے اوپر بات کیا ہوتا، سوال کیا ہوتا تو اور حالت خراب ہو جاتی۔ اور اوپر سے شیخ عالم صاحب لیپا پوتی کر کے سوال کچھ اور جواب کچھ اور، کہتے ہیں کہ اس سے بھی شدید وعید آئی ہے حدیث کے اندر بدعتی کے لیے۔ اور جو وعید انہوں نے سنائی، جو حدیث، ہم اس حدیث کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ وہ کس کے بارے میں ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس بارے میں، اور پھر بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بدعتی کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو آئیے دیکھیے، یہ حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی طرق سے آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عبداللہ بن بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث المجروحین امام ابن حبان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 میں ہے۔ خود نشاندہی مصنف نے کی ہے، محقق نے کی ہے، لکھا ہے اس کے نیچے باطل، کہ یہ روایت جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الموضوعات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 میں امام ابن الجوزی نے اس کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے، خود لکھا ہوا ہے، نشاندہی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی الضعیفہ والموضوعہ، یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ، جس کتاب کے اندر ضعیف اور موضوع من گھڑت روایتوں کو جمع کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے حدیث نمبر 1862 میں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث تذکرۃ الحفاظ کے اندر ابن الکشرانی کی 361 پر اور معرفت تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 237 پر، اور طبرانی فی الاوسط میں حدیث نمبر 6772، تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 4، اسی طرح سے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 کے اندر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، صحیح نہیں ہے۔ سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر حسن ابن یحییٰ الحسنی، یہ متروک راوی ہے۔ اس کے اوپر امام دارقطنی وغیرہ نے جرح کی ہوئی ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، اور اس حدیث کو امام ابن عدی نے منکر لکھا ہے الکامل فی الضعفاء کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324 میں، اور اسی طرح سے امام آجری نے السریۃ الاجری کے اندر نمبر ہے 1968 میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی حسن ابن یحییٰ حسنی، یہ ضعیف راوی ہے، یہ متروک راوی ہے، محدثین نے اس سے روایت نقل کرنے کو ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح سے دوسری ایک روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جس کو کچھ لوگوں نے سند حسن لکھا ہے اور مسند طیالسی کا حوالہ دیا ہے، جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق مسند طیالسی کے اندر وہ نہیں ملی، لیکن اسی سند سے دیگر کتب حدیث کے اندر ہمیں یہ حدیث ملی، جیسا کہ سریۃ الاجری کے اندر، سریۃ الاجری میں نمبر ہے 1969، اسی طرح سے ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 456، اور اسی طرح سے مسند طیالسی کا حوالہ لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا حدیث نمبر 299 کا حوالہ دیا ہے، لیکن مجھے یہ مسند طیالسی کے اندر نہیں ملی۔
اب اس کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ بھی حدیث کی سند جو ہے مسکوک ہے۔ اس کی سند کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہشام بن عروہ نے یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے واسطے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ امام ابن حجر نے تعریف اہل التقدیس کے اندر صفحہ نمبر 26 کے تحت لکھا ہے، یحییٰ بن سعید القطان نے کہا ہشام بن عروہ کی حدیث ان ابی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہشام بن عروہ نے جو روایت اپنے والد کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ اور ان کو ہشام بن عروہ کو مدلس بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، محدثین کا، کچھ کہتے ہیں یہ مدلس نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں مدلس ہیں۔ جیسا کہ تقریب کے اندر، التقریب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 730 میں، شرح مانی الآثار امام طحاوی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ ہشام بن عروہ مدلس نہیں ہیں، پھر بھی ایک علت کی وجہ سے اس کی سند حسن نہیں بلکہ ضعیف قرار پاتی ہے۔ وہ علت کیا ہے کہ اس کی سند کے اندر راوی ابو الفضل عباس بن یوسف عسقلی کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29، اسی طرح سے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 153 میں صالح قرار دیا ہے، صالح کہا ہے۔ اسی طرح سے الوافی بالوافیات کے اندر جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 654 کے اندر اس کو صالح تو قرار دیا گیا ہے، لیکن خطیب بغدادی کا صالح کہنا یہ توثیق نہیں ہے۔ باقی راوی ابو الفضل عباس بن یوسف کے دور میں کسی محدثین نے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس دور کے قریب تر جو دور تھا، اس دور میں کسی محدث نے اس کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے۔ کوئی ثابت کر دے پھر تو اس کی حدیث کی سند حسن ہو جاتی ہے، لیکن اس بنا پر اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس علت کے بنا پر، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المقاصد الحسنہ امام سخاوی کی صفحہ نمبر 482، اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 5877 پر ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح سے کشف الخفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 پر، اور اسی طرح سے الموضوعات میں ابن الجوزی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 میں اسانید ضعیف لکھا ہے، اور ابن الجوزی نے اس کو موضوع من گھڑت لکھا ہے۔ اسی طرح سے اتقان ما یحسن کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 میں، اور حلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218، الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173، تاریخ الیحییٰ حافظ عراقی کی تخریج الیحییٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 397 کے اندر امام شوکانی نے ضعیف لکھا ہے۔ امام شوکانی نے الفوائد مجموعہ صفحہ نمبر 211 کے اندر ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم بن میسرہ طائفی سے یہ روایت شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60 اور 61 میں ہے، اور اسی طرح سے شرح اصول اعتقاد للقائی کی 273 پر ہے۔ تہذیب الکمال میں جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 38 کے اندر بھی نقل ہے، اور اسی طرح سے ابن حجر کی ہدایت الروات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ یہ روایت مرسل ہونے کی بنا پر سندن ضعیف ہے،
ताबई की मुरसल रवायत सनदन ज़ईफ होती है अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक उसूली तौर से। और इसकी सनद के अंदर कुछ ऐसी सनद है जिसके अंदर इल्लत यह है, खामी यह है कि सनद में रावी मोहम्मद बिन इसहाक सिनानी ये मजहूलुल हाल रावी है। इसी तरह से किसी सनद में इब्राहिम नाम से रावी है, वो भी रावी जो है सनद के एतबार से ज़ईफ है, वो रावी ज़ईफ है, जिसकी वजह से वो भी सनद ज़ईफ है। बहरहाल अब्दुल्ला बिन बसर से और इसी तरह से इब्राहिम बिन मैसरा ताइफी से ये रवायत सनदन ज़ईफ है। इसी तरह से जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अब्दुल्ला बिन बसर की रवायत के बारे में इमाम इराकी ने तखरीजुल यहिया लिल इराकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 111 पर असानिदहा ज़ईफ़ा लिखा है कि इसकी तमाम सनदें ज़ईफ़ हैं। और इमाम इब्नुल जौज़ी ने कहा कुल्लहा मौजू कि तमाम ये रवायत मौजू मनगढ़ंत है, जो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है, जो अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। इन तमाम के बारे में कहते हैं इमाम इब्नुल जौज़ी की कुल्लहा मौजू, यानी तमाम की तमाम मौजू मनगढ़ंत है। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मीज़ानुल एतदाल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 355 में, ज़ख़ीरतुल हुफ़ाज़ के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2432, इसी तरह से अल मौज़ूआत के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 444 पर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह रवायत है, लेकिन सनद के एतबार से ज़्यादा ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ जिद्दा ज़्यादा ज़ईफ़ है। सनद में रावी बहलूल बिन उबैद ये मतरूक रावी है, मुहद्दिसीन ने इससे रवायत लेने को तर्क कर दिया था। और मतरूक रावी वही होता है जिसके ऊपर झूठ की तोहमत लगी हुई होती है। इसी तरह से तरतीब अल मौज़ूआत में हाफिज ज़हबी ने नकल किया है, आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 73 पर हदीस नंबर 1975। अल कामिल इब्ने अदी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 65, इसी तरह से अल जरह व तादील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 429 पर इस रावी के बारे में देख सकते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सनद के बारे में जो इनकी तरफ मंसूब करदा यह हदीस है। इसी तरह से मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस मजमाउल जवाइद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 193 के अंदर है। सनद में बकिया रावी ज़ईफ़ है, बकिया इब्नुल वलीद, और यह मुदल्लिस भी है। इसकी सनद के अंदर मुसलसल हद्दसना या हद्दसनी अखबरना या अखबरनी या समेत जैसे समा की सराहत करने वाले अल्फाज मुसलसल होने चाहिए सहाबा तक, लेकिन इसके अंदर इल्लत मौजूद है जिसके वजह से इसकी भी सनद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़ईफ़ है। मुसनद सामईन के अंदर 413 पर यह हदीस है। इसी तरह से तारीख बगदाद में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 185 के अंदर भी यह सनदन ज़ईफ़ है। इसकी सनद के अंदर एक इल्लत यह भी है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रवायत है इसके अंदर सुलेमान बिन सलमा अबू अयूब हमसी ये मतरूक रावी है। मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर मतरूक का हुक्म लगाया है कि इससे रवायत नकल करने को तर्क कर दिया था। देखिए मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 201 पर। इसी तरह से इसकी सनद के अंदर इनकिताब भी है कि खालिद बिन मैदान ने मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात नहीं की है, मुलाकात करना साबित नहीं है, समा साबित नहीं है, सुनना साबित नहीं है। इसकी बिना पर भी इसकी सनद इनकिता की बिना पर भी ज़ईफ़ है। इसी तरह से एक रवायत इब्नुल वज़ीर यमानी से है, अल अवासिम वल कवासिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 379 में खुद मुसन्निफ ने इसको मुनकर करार दिया है। इमाम सखावी ने अल अजूबा अल मरदिया में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 883 884 अल फवाइदुल मजमुआ सफ़ा नंबर 211 के अंदर लिखा है इसनाद ज़ईफ़। इसी तरह से तलखिस किताबुल मौज़ूआत हाफिज ज़हबी ने सफ़ा नंबर 81 में, और इब्नुल जौज़ी ने, इमाम सखावी ने कहा कि इब्नुल जौज़ी ने कहा है कुल्लहा मौजू की तमाम ये रवायत मौजू मनगढ़ंत है। देखिए अल मकासिदुल हसना सखावी की सफ़ा नंबर 646 647 पर।
معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ جس حدیث کو شیخ توصیف الرحمان صاحب نے بیان کی ہے اس حدیث کی سند و ترک تمام کی تمام شواہد وغیرہ اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی نے دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیز کا اضافہ کیا ہے، نئی چیز نکالی ہے، تو کوئی اگر اس کا سلام پہنچاتا تو وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کو معلوم ہونے کے بعد، صرف کہنے کی بات نہیں، معلوم ہونے کے بعد اس کے بارے میں خبر جب پکی ہوتی تھی تو اس بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی بدعتی کے بارے میں اگر جانیں کہ یہ بدعت کر رہا ہے تو اگر وہ سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2152، 2153، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4061، المشکات کے اندر حدیث نمبر 106، 116 میں دیکھ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی سند میں ابو صخر راوی ضعیف ہے، حالانکہ اکثر محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، لہذا یہ حسن الحدیث راوی ہے اور اس کی سند حسن ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق رکھی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے تمام کی تمام۔ اور اسی طرح سے ایک بات میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شیخ عالم صاحب نے کہا کہ اس سے بھی شدید وعید بدعتی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کا حوالہ انہوں نے دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں 4 چیزوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اسی میں سے ایک یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1978، 514 میں دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بدعتی شخص کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہو تو اس کو پناہ نہیں دینی چاہیے، اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ لعنت کا مستحق کون ہوگا؟ جو بدعتی کو جگہ دے گا، جو بدعتی کو پناہ دے گا۔ بدعتی کے اوپر یہ اس بارے میں لعنت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ کے اندر کوئی اگر اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے دین سمجھ کر کے، تو اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں مدینہ جو کہ حرم ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ جو کہ حرم ہے، اس سرزمین پر بدعت ایجاد کرنے والے کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں جو کوئی نئی بات یعنی بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی وعید اس شخص کے لیے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کسی مسلمان کا ذمہ توڑا یعنی وعدہ کیا ہو، کسی مسلمان سے اس کی ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کیا ہو، پھر اس وعدے کو توڑ دیا ہو تو وہ بھی اسی لعنت کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7300 میں دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1370، 3327، 3794 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس خاص بدعتی شخص کے لیے حدیث ہے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ مدینہ حرم ہے، مدینہ کی اس حرم کی سرزمین پر کوئی شخص اگر بدعت نکالے، اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرے، ہر جگہ کے بدعتی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ مدینہ کے اندر حرم، مدینہ کو حرم قرار دیا گیا ہے، اس علاقے کے اندر اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس بدعتی کو پناہ دینے والے پر لعنت ہے۔ اسی طرح سے اس بدعتی کے اوپر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کے علاوہ، مدینہ کے علاوہ اور کہیں کسی علاقے میں اگر کسی بدعتی نے بدعت ایجاد کی ہے اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدعتی ہر جگہ بدعت ایجاد کرتا پھرے۔ بدعت سے تو منع کیا گیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور اس گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔
تو بدعت نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بدعت ایجاد کرنے سے بچنے کے بارے میں ہے، اور بچنا چاہیے ہر مسلمان کو بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں، اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو یہ وعید، یہ شدید وعید کے بارے میں، یہ اس بدعتی کے بارے میں ہے جو مدینہ کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی بدعتی کو پناہ اگر کوئی دیتا ہے، یہ عام حدیث ہے، تو اس پناہ دینے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔